رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کا علم اور حال برابر تھا۔ ایک ہے حالی علوم، حالی توحید، حالی نماز جس کا حال ہو، حالی زکوٰۃ، حالی باتیں جس کی بات اس کی خود حال ہو، اور ایک ہے قاری توحید، قاری علوم، قاری قاف، بڑی قاف کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں قاری علوم کے لوگ زیادہ نہیں تھے۔ اگر زیادہ زور لگایا جائے تو 25، 26، 30، اگر ہم کہ فلان بھی داخل کر دیں، چند حدیثیں ان کی بھی یاد تھی، کسی کی تو یاد ہوتی ہے، اس کو ملا کر کچھ بن جائیں گے، لیکن تھے لاکھوں میں اور علماء اس میں ہزاروں میں بھی نہیں تھے، سینکڑوں میں بھی نہیں تھے۔ لیکن حالی علوم سے ہر ایک لیس تھا۔ فرق کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، ہم بھی اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے الفاظ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی دلوں پر چھائی ہوئی ہوتی تھی، یہ اس کا حال تھا۔ جب اللہ اکبر کہتے تو اس کی دلوں پر اللہ کی بڑائی سوار ہوتی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، یہ نہیں ہوتا ہے بس۔ قریب کے زمانے میں آپ حضرات نے کتنے دعوے سنے، کتنی باتیں سنی، توحید کی باتیں سنی، شرک کی باتیں سنی، جھوٹ کی باتیں سنی، سچ کی باتیں سنی، لیکن تم کو حالات بتاتا ہے کہ سچ کون ہے، جھوٹ کون ہے۔ سچائی حال ہوتا ہے، سچائی کیا ہوتا ہے؟ ایک حال ہوتا ہے۔ جھوٹ ایک نمائشی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے پشتو میں عورتیں کبھی گانا گاتی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اعلیٰ کی بخیر کی نر او د ښځې پته ولګي خپله کې یا اللہ پہلے سے کچھ ایک مشکل پیدا کر دے تو یہ پھر خیر ہو جائے، تاکہ ہمارا ہر شوہر کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ ہمیں میری بریت یہ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں بریتوار کون ہے، اس میں نر کون ہے، عورت کون ہے، فرق سمجھ لیں۔ یہ حالیہ جنگ میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، جو لوگ توحید سے پٹ جاتے تھے، اتنا میں اندر توحید ہے، کیا ہو جائیں گے، ہم پٹ جائیں گے اتنا، لیکن جب موقع آ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ توحید نہیں تھی، امریکی تھی، اس کی توحید بھی امریکہ تھی، اس کی نمازیں بھی امریکن تھی، اس کی چال ڈال بھی وہی تھی، لیکن صرف زبانی طور پر وہ کیا تھے، ہم یہ ہے ہم وہ ہے۔ یہ نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جیلوں میں ہیں، سعودی عرب میں آپ دیکھیں، سچے لوگ تھے، یہ نہیں کہ وہ جھوٹے تھے، لیکن فرق آپ کو معلوم ہوا کتنے ہیں کہ اب بھی روتے ہیں، خدا کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لیے روتے ہیں، نمازوں میں روتے ہیں، بادشاہوں کے لیے روتے ہیں، لوگوں کے لیے روتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہ حال تھا۔ اب قد افلح المؤمنون، یہ تو مومن کامیاب ہو گئے، میرے بات پر آپ کو لانا ہے، اسی بات کی طرف ہمیں آنا ہے، اسی کو اپنا حال بنانا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فلاح وہ لوگ پا گئے جو نماز پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم يصلون، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بربادی، تباہی ان لوگوں کے لیے جو نماز میں بھول جاتے ہیں۔ بھول جانے کا مطلب سجدہ سہو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں سہو ہو چکے ہیں۔ ایک بار تو 2 رکعت نماز پر سلام پھر لیا، السلام علیکم۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ نماز میں کمی آ گئی، قصر ہو گیا، ظہر کا نماز ہے۔ تو ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دل کیا اور کہا یا رسول اللہ، نماز میں کچھ قصر آ گیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا تو آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ اب کتنا بڑا صاحب ہے، 2 رکعت پڑھے، سلام پیا، پوچھا، سلام، پھر نماز شروع کی، 2 بار میں پڑھی۔ صاحب اس کو نہیں کہتے کہ آدمی نماز میں سہوا ہو جائے، انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، سہوا ہو جاتا ہے، خیال بھٹک جاتا ہے۔ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں، نماز کے نتائج سے غافل ہوتے ہیں، نماز سے جو کچھ ملتے ہیں اس سے غافل ہوتا ہے، اس کی ہے نہیں۔ اس کے لیے مصلی کہتے ہیں نمازی کو، مصلی غیر نمازی کو نہیں کہتا ہے۔ اب کسی کو کہتے ہیں کہ فلان مصلی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کر رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع حال ہے۔ خشوع کیا ہے؟ یہی میں بتانا چاہتا کہ خشوع کیا ہے؟ حال ہے، نماز قال ہے۔ نماز کیا ہے؟ قال ہے۔ اللہ اکبر یہ قال ہے، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک یہ حال ہے۔ لیکن ایک سبحان اللہ کلمہ جو کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے، جو اس کی فکر میں اللہ کے سوائی کی بڑائی کوئی ہے نہیں۔ اب یہ فکر اور کبھی وہ فکر
کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، جسے ہماری مقررین حضرات یا جو وہ نعت خوان ہوتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ ثواب کے لیے کہا سبحان اللہ کہتے نہیں کہتے بھائی، اللہ کا کلم ذکر ہے، سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھو. وہ سبحان اللہ نہیں پڑھواتے، ورنہ دوسرے کے واس پر سبحان اللہ جب کہیں تو یہ کیوں خفا ہوتا ہے؟ یہ سبحان اللہ نہیں پڑھواتے، یہ شاباش حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے مجھے شاباش کیوں نہیں دی. تو صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ حالی زندگی تھی، حالی، اسی لیے پوری دنیا پر چھا گئے. جو حال والا ہوگا وہ چاہے گا، جو حال والا سچا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جیسے باتیں ہیں ویسے اس کا عمل ہے، ویسے اس کا دل ہے. اگر تمہارے پاس وہ دل بھی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، تو آپ باتوں سے کیسے آپ دنیا تبدیل کریں گے؟ ابھی تک ہم نے مظاہروں سے دنیا تبدیل کرنا چاہا، چلا مظاہرہ کرتے. مجھے ایک بار یاد پڑتا ہے، مشرف کا زمانہ تھا. اچھا ہو اللہ تعالیٰ خیر کرے، بظاہر حالات اس نے ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اس وقت اس نے اڈی دی تھے افغانستان کو، امریکہ کو افغانستان کے خلاف، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اڈی دی تھے. اگرچہ وہ فوج ساتھ شاید اس کی راز میں نہ ہو، اس کے لیے وہ رپڑے ڈالتے تھے، لیکن خود اب وہ کیا تھا، وہ اس نے کچھ کیا تھا، اڈی دیے تھے. تو اس پر ہے مسلمان کی ملک کے ساتھ امریکہ کی لڑائی ہے. امریکہ آیا ہے، ہزاروں میل سے زیادہ سے آیا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم کیا ہے، ہم اور کفر کے لیے کفر پر فخر کرتا ہے کہ میری والدہ کیا کرتی، کیا ڈھولکی بجاتی تھی نہ ابو، اور کیا تھا، اور ہماری وہ جو والدہ تھی وہ اس کے لیے وہ رقص کرتی تھی. یہ ہماری یعنی مسلمانوں کی بہترین توحید ہے. کیا ہے؟ جس کے اوپر جار قربان جائے، یہ توحید ہے. باتوں کو دیکھیں، عمل کو دیکھیں. تو اس وقت زمانے میں علماء نے مظاہرہ کیا تھا. قدرتی طور پر میں بھی پنڈی چلا گیا تھا، آنا جانا ہوتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے. تو میرے ایک دوست تھا، اس نے کہا تھا کہ آج مظاہرہ ہے. لیکن مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ میں زیادہ ان چیزوں کو زیادہ نہیں جانتا. کہ وہ کہتے ہیں جب کر رہے تو کر رہے، نہیں کر رہے، اور کیا ہے، چپ جاؤ. جب اگر بس میں کوئی طاقت ہے چلو، اگر نہیں ہے بس خاموش ہو جاؤ. تو اس نے مجھے کہا کہ یہاں ایک مظاہرہ ہے. میں کہا مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شرف کے خلاف مظاہرہ ہے، اس نے اڈی دی ہیں، ہم وہ اڈوں کو واپس کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر بس وہ آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے بھی چکری پر سوار کیا. چکرا نہیں ہوتا، چکرا. ٹرک کی چھت پر وہ جو خصوصی مہمان تھے وہ پر ٹرک پر چڑھ گئے تھے. تو ٹرک پر میں بھی چڑھ گیا.
وہ بھی اور بھی لوگ جو اوپر چڑھا تو وہ گویا خان ہے یہ ہم اوپر گئے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ٹرک کے آگے ایک کتا جا رہا ہے, ٹرک کے آگے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کتا کیوں جا رہا ہے. ٹرک بھی جا رہا ہے آرام کے ساتھ, لوگ بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں, کوئی پیدل جا رہا ہے, کوئی کچھ جا رہا ہے, کوئی ٹرک میں, اور ایک کتا بھی چھوٹا سا ہے وہ بھی جا رہا ہے. تو میں کسی پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اتنا سنتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, منظور ہے, فلانا ہے, ڈنگان ہے. اب جس ملک کی حالت ہو, جس ملک کی کہ جو عوام کو اسی لیے ابھارے کہ تاکہ ہم اقوام کو بتائیں کہ ہمارے عوام کتنی مخالف ہے اور ہم کتنے تمہاری شہدائی ہیں. میں اس وقت تھوڑا سمجھ گیا. میں کہا کہ کوئی کہل ہے, نہ تو عوام میں اتنا جذبہ ہے, نہ یہ جس نے اٹھایا ہے وہ بھی اسی تحت اٹھایا ہے کہ دیکھو ہم کتنی مشکل میں پھر بھی تمہاری مدد کرتے ہیں. ایسی بغیرتوں کی مدد خدا کرے گا. تو میں نے پوچھا کہ کتا کیا کر رہا ہے, یہ سوال تھا میرا. وہ کہتے ہیں کہ اس کتے کے ماتھے پر لکھا ہے کہ مجھے مشرف کہہ کے ذلیل نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ میں اسے کیا ہوں, یہ ہے ہمارے کمانڈر ان چیف, یہ لوگ ہیں ان کی عزت. پھر وہی ہوا, لڑائیاں بھی ہو گئی, الحمدللہ وہ واپس بھی ہو گیا. کیا اگر آپ کو یاد ہوگا اسی وقت جو باتیں میں نے کی, ایک بات اگر غلط نکلی ہو تو مجھے کہو کہ تم ایک فلان بات غلط نکلی ہے, ایک بات مجھے بتائے, اسی وقت کی باتیں مجھے بتاؤ. کوئی یہاں موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک شکاری نے بڑھیا کا دم پکڑ لیا تھا, کوئی ہے؟ لوگ آ گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوگا, میں کچھ بھی نہیں ہوگا. روس آیا تھا, روس, اس نے افغانستان کو لومڑی کا دم سمجھا تھا کہ غار میں ہے, نکال دو, کچھ نہ ملے تو یہ صحیح. جب وہ باہر آیا وہ بیڑیا تھا, اس کی جیب میں کیا تھے, پہلے زمانے کے سکے تھے, یوں ہی گڑبا کر کے پیسے نکلتے تھے. اور اگر بیڑیا چھوڑتا ہے تو اس کو کھاتا ہے, اگر چھوڑتا نہیں ہے تو اس کا پیچھے نہیں چھوڑتا. اب کیا ہوگا, دوسرے شکاری آ گیا. دوسرے شکاری نے کہا کہ کیا کرتے ہو, اس نے کہا کہ میں نے ایک شکار پکڑا ہے, یہ پیسوں کا مشین ہے, میں نے اتنے سارے پیسے سے نکال دیے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ شریک کرو. اس نے کہا شریک نہیں کرتے, میں نے اپنا کوٹا پورا کیا ہے, اگر آپ کو چاہیے تو میں دے دوں گا آپ کو. اس نے کہا چلا باقی مجھے دے دو. تو تم اس کو دے دیا بیڑیا کا. اب وہ دوست کو میں نے کہا تھا کہ اس وقت اگر یاد ہوگا کہ یہ روس نے امریکہ کو بیڑیا کی دم دیا ہے, جب تک اس کو برباد نہیں کرے گا اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. یاد ہے, یاد نہیں یاد, اور وہی ہو گیا. لوگ مجھ پر ہنستے تھے, یہ سارے اپنی بھی ہنستے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سپر طاقت. میں نے کہا سپر کیا ہوتا ہے, سین پینے بھی کوئی چیز ہوتا ہے. سپریم طاقت ایک اللہ تعالی ہے. جب وہ کہے گا
کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس کہو کہ غلط ہے وہ غلط ہے بس. تو صحابہ کرام کے پاس باتیں نہیں تھی، مظاہرے نہیں تھے آ جاؤ مظاہرہ کرتے. اس کے پاس عمل تھا، اس کے پاس حال تھا. کہتے تھے کہ ایک ہم کریں گے، بس وہی کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر جب سمجھ جاتے ہیں کہ امریکہ کمزور ہے، انشاءاللہ زیادہ دب نہیں کر سکے گا، پھر وہ چین کی طرف ہم کیا اس طرف وہ دم ہلاتے ہیں. تو ہمارا کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ کہ پاکستان کے بارے میں کہہ دوں، مسلمانوں کی عام حالت یہی ہے. سعودی عرب کو دیکھیں، اس کی توحید کو دیکھیں، اللہ اکبر. تھوڑا سا آدمی وہاں کسی پر ہاتھ مل لے، کیا وہ مقام ابراہیم پر شرک. بھائی کیا کیا یہ خدا ہے نہیں کیا میں اس کو ہاتھ لگایا؟ حجر اسود کو سیٹ کر ہاتھ لگاؤ، شرک. تو حجر اسود کیا خدا ہے کہ اس کا ہاتھ لگائے؟ پھر شرک نہیں ہے. اگر دوسری جگہ ہاتھ لگ گیا تو پھر تم نے شرک کر دیا. تو نہ تو حجر اسود خدا ہے، نہ کعبہ خدا ہے، نہ پتھر خدا ہے. خدا جس کو عزت دے وہ عزت دے، بس وہی ہے. لیکن آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا متوی ان کے سامنے فوٹو نکالے جاتے تھے. میں نے کہہ بھی دیا، وہ متووں کو کہہ دیا، میں نے کہا کہ تمہارے سامنے عورتیں قطار کڑی ہیں، اس سے لوگ فوٹو نکالتے ہیں، تم کیوں اس کو نہیں کہتے؟ اور وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑتے پاگل ہے. بس خیر ہے کوئی. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو گواہ ایک عورت آدمی ہے، اس کو دیکھ یوں ہی دیکھ رہا ہے، شیش لگایا ہوا ہے. جب کورونا آ گیا تو قرآن مجید کو ہٹا دیا، تو خود سے رکھ کے پھر مجھے بھی جانتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ایسے ایسے، اب اس کو پتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ حال والے تھے. آپ حال والے بنو، تم پر کوئی ملک، کوئی دشمن چڑھائی نہیں کر سکے. کیا تو مجھ سے کیا مسئلہ مانگو، لیکن سچی بنو، جھوٹی مت بنو، جھوٹی کام مت کرو، جھوٹی باتیں مت کرو. کو لوگوں کو اٹھاؤ، ہاں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لوگوں کو دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں کرتے. ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. پھر وہ حق اور باطل کا امتیاز نہیں کر سکتا، حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے. اب قاری علوم کے ذرائع کیا ہے؟ اب صحابہ کرام کو بھی دیکھیں، اپنی حالت کو بھی دیکھیں. میں کہتا ہوں انشاءاللہ، یاد ہو میں نے برہا آپ کہا ہے کہ دجال فتنہ ہے، دجال فتنہ ہے. پڑھا سنا ہے آپ لوگ میری زبان سے کئی بار کہا ہے میں نے کہ فتنہ ہے. اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس صرف میڈیا ہے، اس کے پاس صرف باتیں ہیں، اور ہمارے لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب وہ اس اعظم کو دیکھ لے گا تو اس پر کب کبھی آئے گی. تو انسان ہے، انسان کو دیکھ لیا اس نے، کیوں کب کبھی آئے؟ کہا کہ اب سچا انسان آ گیا. کیا گیا؟ سچا انسان آ گیا. اور جب ایک آدمی آیا اس کو وہ چیر لے گا، چیرے گا نہیں، لگتا ہے کہ چیر گئے.
تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ تم دجال ہے، اسی وقت کہہ گیا اس کو، اس کے بعد وہ کسی کو چیر بھی نہیں سکے گا۔ گھبرانا ایک سے ہے، ایک اللہ سے گھبرائیں، ایک اللہ کے حکم سے گھبرائیں، اس کے توڑنے سے گھبرائیں، باقی دنیا چلتی رہے گی۔ اگر مر گیا، شہید ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ دار پر چڑھ گئے، اس نے کیا نقصان کیا؟ مجھے اس کا نقصان بتائیں، کیا نقصان ہوا؟ فرعون بھی نہیں ہے آج، موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کمایا۔ نمرود بھی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ کس نے کیا کمایا، کس نے کیا کھویا؟ قارون بھی خزانوں کے سمیت غرق ہو گیا، اور دوسرے عام فقیر لوگ بھی وہاں دنیا سے چلے گئے، کیا ہوا؟ تو یہ قاری علوم کی سمجھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ بعض چیزیں ہیں، اس کو تم نے اختیار کرنا ہوگا، تب تم کو حالی علوم حاصل ہوں گے۔ قاری علوم، اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید پھیلایا ہوا ہے، کچھ آیاتیں پڑھی، آپ کو سمجھ آئی کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، یہ آپ نے سن دیا۔ یہ لفظ ہے، کیا ہے؟ الفاظ ہے۔ اب یہ میں لکھنے میں لکھتا ہوں، یہاں لکھتا ہوں، تو آپ نے لکھنے میں کسی بھی علم حاصل ہوا کہ یہ لا تعمل فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، میں نے لکھ دیا۔ یہ کس کے نزدیک آ گیا؟ قال کے نزدیک آ گیا۔ کس کے نزدیک آ گیا؟ قال کے تحت آ گیا۔ اب میں نے یہ میرے سامنے ریکارڈ کیا ہے، یہ جو مائک ہے، اس میں کوئی اور چیز بھی لگی ہے چھوٹی سی، وہ میری جاسوسی کرتا ہے، میری باتوں کو ٹیپ کرتا ہے۔ اس نے بات کو ٹیپ بھی کر دیا، وہ شاید ایک دو آدمی سن بھی لے وہاں۔ یہ بھی کیا ہے؟ قاری علوم ہے۔ اگر ویڈیو آ گیا تو بھی کیا ہو گیا؟ وہ بھی قاری علوم ہے۔ اب یہ اس کو قاری علوم کہتے ہیں، جو چیز قول سے، آڈیو سے، ویڈیو سے اور زبان سے، جو ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قاری علوم۔ سب کا نام قاری علوم ہے۔ حالی علوم وہ ہوتے ہیں جس کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں چیکو ایک آئے تھے، چیکو دیکھ لیا وہاں، یہ چیکو ایک پل ہے۔ آپ نے شاید کئی ساتھوں نہیں دیکھا ہوگا، سبز صاحب جب کاٹ دیا جائے، چیکو نام ہے نا، وہ جو وہاں پڑا تھا کراچی میں، کیا ہے کہ چیکو ہے۔ اب چیکو ہم نے نہیں دیکھا ہے مثلاً، اب تو آپ دیکھ لیا، کوئی ہمیں کہتے ہیں کہ چیکو ایسا ترش ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیا مجھے چیکو کا علم حاصل ہوا؟ حاصل ہوا مجھے؟ پھر سائنسدان آ گئے، انہوں نے کہا کہ چیکو کے یہ فوائد ہے، اس کی جو اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کی سبزی میں یہ فائدہ ہوتا ہے، پورے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی۔ آپ کو چیکو حاصل ہو گیا؟ پھر کسی نے چیکو کے باغ سے ویڈیو نکالا، آپ کو بتایا کہ دیکھو اس طرح آلو کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ چیکو ہے۔ تم کو چیکو حاصل ہوا؟ آیا فائدہ حاصل ہوا؟ نہیں۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
یہ سوال ہے. تو اس نے اب وہاں سے بشیر صاحب آئے تھے کراچی سے، ایک چیکو لایا تھا جیب میں. بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس بچے کو چیکو سمجھاتے ہیں کہ چیکو کیا چیز ہوتا ہے. دیکھیں چیکو میرے ساتھ ہے، میں بتاتا ہوں. چیکو میرے ساتھ ہے. انہوں نے جیب سے چیکو نکالا اور اس کو کاٹا کہ ہاں یہ چیکو ہے. اب اس کو کیا پتہ چلا؟ اس حال علم کس سے حاصل ہو گئے؟ محنت سے. کیسے؟ کیونکہ اس نے اس پر محنت خرچ کی تھی، بازار گیا تھا، پیسہ لگایا تھا. اس کے بعد اس نے اس کو چیکو خریدا تھا، پھر وہاں سے مشقت اٹھا کر جیب میں لایا تھا. پھر جب اس کو کہا یہ چیکو ہے. تو یہ ہے کہ حالی علوم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضرورت کی نماز تحت نماز وہ سیکھتے تھے. فقیہ نے یہ ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے وہ مسائل حل کرتے تھے. بس کہا سولو کما رہے تمونی سولی، بس پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ نماز کبھی ایسا ہوا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھی کیا تو کسی گور گور دیکھا. کیوں گور گور دیکھ رہے ہو؟ میں نے کیا خطا کی ہے؟ اب یہ نماز کے کیا اندر کیا ہے؟ حالی علوم حاصل تھے لیکن نئے نئے تھی، بس چلتی تھی بات. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گی، کیونکہ سارے سچے ہیں. کہ اس کی علوم سچے ہیں، اس کی توحید سچی ہے، اس کی وہ اعمال سچے ہیں، اس کی اقوال سچے ہیں. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اس نے یہ چیز کس سے حاصل کی تھی؟ محنت سے، مشقت سے، مشکلات اٹھا کر ہجرتیں کی اور سب کفار کی تانے سنے، کفار کی پتھر برداشت کیے، گھروں کو چھوڑنا برداشت کیا. اب دیکھو وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کتاب کھولا ہو کہ ایسے دیکھو ایک یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. پھر اگر تھوڑا سا آواز خوشنما ہو تو پھر اور اچھا لگے گا. وہاں تو پتھر برس رہے ہیں. یہ حالی علوم محنت سے حاصل ہوگی. جب محنت سے حاصل ہوگی تو ظاہر ہے کہ جب حال اور قال مل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے. ہم تو ابھی تک قال میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو ابھی تک باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں. چند صحابہ کرام ہے، لاکھوں پر باری ہے، ہزاروں پر باری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب اس کی حال کو دیکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے ساتھ کی لڑائی چل رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا زمانہ ہے. معاہدہ ہوا تھا کہ فلان وقت تک لڑائی نہیں ہوگی. تو جب وقت آ رہا تھا قریب تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی افواج کو بارڈر کی طرف لگا دیا. اور جب ٹائم ختم ہوا بغیر اطلاع کی فوراً اس پر حملہ کر دیا، ذلے کے ذریعے فتح کیا. اب یہاں سے ایک عام صحابی ہے عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑے آ رہے ہیں پیچھے سے، ذلے کے ذریعے فتح ہو رہے ہیں.
ہم کو فتح ہوا، فلان جگہ فتح ہوا، فلان جگہ فتح ہوا. اس زمانے میں جو ضلع تھے وہ فتح ہو رہے تھے، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں سے پیچھے سے آدمی گھوڑے پر سوار ہے، کہتے کفو عباد اللہ، کفو عباد اللہ، کفو، رکو خدا کے بندو، رکو خدا کے بندو. جب قریب آیا تو وہ عمر بن عنبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا کہ وفا اللہ غدر، دین تو وفائی کا نام ہے. اب دیکھیں جھوٹ ہمارے ہاں جائز ہے، جو جھوٹا نہ ہو وہ سیاسی کیسے ہوگا؟ اتنا جھوٹ بولو کہ خود تم اپنے اوپر گمان ہونے لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سچا میں تو ہوں، کوئی اور سچا ہے ہی نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ بولو، بہتان لگاؤ، کسی کی عزت کو تار تار کرو، یہ ہماری، اس کو ہم کہتے ہیں سیاست. سیاست کی انبیاء علیہ السلام قوم کو چلاتے تھے، دین پر چلانا، دین پر چلاتے تھے، لیکن جھوٹ پر نہیں چلاتے تھے، سچائی پر چلاتے تھے. وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَيَهْدُونَ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ان کو حال حاصل تھا، اسی لیے وہ چلاتے تھے. ہم جھوٹ پر لوگوں کو چلاتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کہ خدا تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، سارے اس کے بندے ہیں. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب لوگوں کے پاس جاتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ سچے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ نے صحابہ کا قریشی کفاری مکہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ مجھے نبی کریم محمد رسول اللہ نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تم کو ماروں گا، میں نہیں بچوں گا. ہے کافر، لیکن پیغمبر ایک بات کہے وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کا ایمان ہے. کس کا؟ یہ کافر کا ایمان ہے. ہمیں اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں ہے، اس کافر کا تو ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حالی علوم کے لیے یہ جو تصوف تزکیہ ہے، جس کی بہت زیادہ خلاف کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے ان علاقوں سے ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تزکیہ اصلی حالت میں ہو، جس کو قرآن، جیسے قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، تو پھر اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اسی لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ورنہ ہمیں تاریخ بتائیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کتاب لکھی ہے مدارج السالکین، اور دو لفظوں پر لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 جلدوں میں لکھا ہے. زبردست بات اس میں لکھی ہے اس نے. غلط باتوں نے بھی نقاب بھی کی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. غلط ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے. اس کا ایک نبذہ، ایک تھوڑا سا آپ دیکھیں ایمانی صفات کی میں تقوی کے تحت میں نے لکھا ہے اس کو، کہ کیا ہمارے جو اسلاف تھے وہ واقعی منکر تھے اس کے، یہ وہ خود اس کی بتاتے تھے کہ ایسا کریں ایسا کریں، بتاتے تھے ہمیں. وہ اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. مسائل میں خطا ہو جاتی ہے، آپس میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتا ہے، لیکن احوال کیا تھے؟ برابر تھے.
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قالی علوم کا زیادہ ماہر نہیں تھا، لیکن نفسیات کا ماہر تھا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الموت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عام علماء وہ اس سے بیعت ہو چکے تھے۔ خود ہمارے دادا جان شاہ یہ بڑا اس کے ساتھ علماء ہوتے تھے، اس سے اتنا کہتے کہ مجھے کہو کہ یہ جائز ہے، بس وہ کرنا ہے، یہ ناجائز ہے وہ نہیں کرنا ہے، بس دو ٹوک بات، یہ جائز ہے ہمیں پتہ نہیں، گناہ تم پر ہوگا، کہو یہ جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے کرنا کرو، ناجائز ہے نہ کرو۔ تو وہ لوگ حضرات تھے، انہوں نے اس سے استفادہ کیا، صحابہ کرام بادشاہ کے سے استفادہ کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، 9 میں 9 بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا ایمان تازہ کرتے ہیں، ایمان تو اس کا ہے لیکن تازہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے، تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے ہمارا۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کرنی ایک چیز کہ تصوف کے بارے میں کچھ لوگ تو انگریزوں نے جب سمجھ لیا کہ ہمیشہ ہمیں شکست سفیانی دی ہے، ہمیشہ ہندوستان نے پاؤں نہیں جم نہیں دیا، پاکستان میں اسفات صاحب وہاں جم نہیں وہی تھا، اس جم نہیں دیا، یہاں کربو شریف میں دادا جان تھے، حالانکہ وہ حکومتی علاقہ تھا، جم نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کے اندر کوئی ایسی جوہر ہے، یہ حالی علوم ایسی ہے کہ اس کو وہ رہنے نہیں دیتے، اس کو باتیں نہیں آتی۔ آئے حضرت صحابہ کرام اجمعین کے پاس آئے، سارے تہجد گزار اللہ والے، تصور کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ایسی محنت کی وجہ کی تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور اللہ پاک کے سامنے روئیں دوئیں، جب کوئی ضرورت ہو تو اس سے مانگے، کسی کی تو ہی دے گا۔ دشمن کے سامنے ہو، ان النبی لا کذب، میں پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جنگ میں 2 زریں پہنی، لیکن آگے جب خدا کے سامنے ہوتا ہے، یا رب العالمین یہ چھوٹی سی صاحب ہے، اگر یہ ادھر ادھر ہو گئے لم تعبد۔ اب دیکھیں، ایک طرف اللہ کے سامنے اس کی گڑگڑاہٹ دیکھو، دوسری طرف بندوں کے سامنے جرأت دیکھو۔ ہم بندوں کے سامنے رام رام، خدا کے سامنے بضد کھڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انگریزوں نے تصوف کے خلاف بہت سخت پروپیگنڈا کیا تاکہ یہ لوگ بدنام ہو جائیں۔ دوسری بات، خود بھی ان کو حلوہ پسند آیا، جو پیر ہے اس کا بیٹا ہی پیر ہے، خدا یہ کیسے بزرگی ہے؟ بزرگی تو راست میں نہیں ملتی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ عالم ہے، آپ کا بیٹا عالم ہے، یہ تو فنی چیز ہے، عملی چیز ہے۔ دوسری طرف یہ خرابی آ گئی، پھر ان کو ہوا دے کر کے دیکھو یہ ہے پیر صاحب، پیر چنانی پیر، کیا نام ہے، پیر طریقت، رہبری شریعت، کیا ولی کامل، اور کیا فلان ڈنگانا۔ ایک بار میں خود کیا تھا، میرے بارے میں کہہ رہا تھا،
دیر سے عشاء کے وقت پہنچ گئے. پنجاب کا علاقہ تھا. پنجاب میں اور بھی زیادہ زبردست لوگ ہیں, بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں, خدا سے زیادہ پیروں کو یاد کرتے ہیں. تو جب ہم پہنچ گئے تو ہزاری صاحب کے ساتھ میں تھا, ہمارے ساتھ حاجی رضوان صاحب بھی تھے, میرا بھائی تھا, یہ بھی میرا بھائی ہے. کیری گیٹ ڈبہ تھا, خراب ہو گیا. مغرب کو عصر کو پہنچنا تھا, عشاء کو بعد پہنچ گئے. تو وہ ایک دم امام صاحب نے میک کو لے لیا, نحمدہ و نصلی علی رسولہ, جس کا انتظار تھا وہ نہیں, وہ جو پہلے وہ آ گیا ہے ولی کامل, پتہ نہیں, میں نہیں جانتا کہ یہ قطب الاقطاب غوث زمان, جس کی ایک دعا سے پوری دنیا ہل جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. میں کہا یار یہ کون ہے, بہت بڑی تھی. تقریباً 5 منٹ 4 منٹ جتنے بھی اس کے ہو سکے بیچاری سے جو اس کو یاد تھے القاب, وہ سارے کے سارے ڈال دیے. پھر میرا نام لیا. مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ یا رب العالمین, اب میں تو فیل ہی ہوں, ان کے ساتھ آیا ہوں, ہزاری صاحب کے ساتھ آیا ہوں, وہ بڑے ہیں, نام میرا لیا اس نے. اب مجھے میری ذمہ داری پڑ گئی, اب میں کیا کروں گا, مجھے باتیں بھی نہیں آتی, اور جو آتی ہیں وہ بھی اتنی جلدی کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. او خدا, یہ کیا. تو میں نے اس آدمی, ادھر لوگ در آ رہے ہیں کہ واقعی کوئی بہت بڑا بزرگ آیا ہوگا, تو میں نے اس کے ایک طرف لے گیا. میں نے کہا کہ مولانا صاحب, آپ نے اتنا جھوٹ کیوں بولا, کوئی سچائی کی بات بھی تو کرتے. آپ عالم ہے, اللہ سے ڈرو. جو چیزیں آپ نے بیان کی کیا وہ واقعی میں ہوں اس طرح, آپ اپنی ایمان سے کہہ میں اس طرح ہوں واقعی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ خفا نہ ہو جائیں, آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے بتایا بھی گیا کہ بہت دکھ ہوتا ہے اس کا, یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ لوگ عصر سے بیٹھے تھے, عشاء پہ چلے گئے. اب اس کو اکٹھا کرنا بھی تھا, کیسے اکٹھے کرتے, کیا طریقہ ہو سکتا. تو میں نے کہا کیا کہتے ہزاری صاحب آئے. وہ دیکھیے ہزاری صاحب یہاں بار بار آتا رہتا ہے. ہزاری صاحب بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے پیر ہے سب کا, لیکن وہ بار بار یہاں آتا رہتا ہے. تو کہتے چل کل دیکھ ملاقات ہو جائے گی. تو ایک نئی چیز آئی تھی. اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا. میں بات کو سمجھ گیا کہ صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ میں بزرگ ہوں اس کے نزدیک, نہ میں اس کے نزدیک کیا ہے وہ ولی کامل ہوں, نہ ولی ناقص ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. صرف جمہوریت کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بس ووٹ جمع کرنا ہے. اس سے عجیب بات آگے میں نے کہا کہ چلو یہ بات ٹھیک ہوا, وہ آتا جاتا ہے تو آدمی جو آتا جاتا ہے تو خواہ اس کو پہچانتی بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ میرا کام کیا ہوگا, اتنا بڑا نام بھی لیا. انہوں نے کہا کہ تم صدر ہوں گی. صدر تو خطرناک ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے, آپ صرف اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے, بس تم سنو, نہ دعا کرو, نہ ذکر کرو, نہ بیان کرو, کچھ بھی نہیں کرنا, بس تم اس طرح بیٹھ جاؤ. اس کو کہتے حاجی اور قاضی علوم دونوں. تو کچھ تو ان لوگوں نے معاملہ خراب کیا. یہ سمجھ آئی بات, یہ معاملہ خراب ہو گیا. ظاہر ہے کہ جب کہاں سے کہاں تک بات چلی گئی, خراب ہو گئی چیزیں, فلاں چیز بھی خراب ہو گیا. پھر
اس پر اضافہ یہ ہوا کہ جو دکڑا بجائے دکڑا وہ پیرانی پیر ہے. کیا ہے؟ میرے شاہ رخ الدین عالم بزرگ گزرا ہے اس میں ملتان میں، بڑا اچھا عالم ہے. میں گیا تھا، ملتان گیا تھا، میرا خیال تھا کہ وہاں وہ قریب ہے، اس کی زیارت کے لیے جاؤں. بڑا عالم ہے، کیسے وقت گزاری ہے اس نے. جب میں گیا تو وہاں ایک وہ نہیں، وہ جو باجا بجاتا ہے سر پیرانی پیرا، وہ بجا رہا تھا. جب میں داخل ہوا تو اور زیادہ، بہت زیادہ وہ شور لگانے لگا. یہ کیا کر رہا ہے یار؟ میں تنگ بھی ہو جاتا تھا. اور یہ نہیں، وہ جو کتاب ہوتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرتا، وہ کھینچتا رہتا ہے. تو میرے ساتھ ایک میرا ساتھی بھی تھا، اور میں غمگین تھا، اور یہ اس کا خیال تھا کہ اس کو کشف ہو رہا ہے. جس نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں بادشاہ سے بہت تنگ ہوتا ہوں، سخت تنگ ہوتا ہوں. ہاتھ چومنے سے پھر کہتے ہیں کہ جو جھک جائے تو خدا کیا کہے کہ تو جھکنا بھی تو خطرناک چیز ہے. تو یہ اب وہاں سے ایک بہت لکڑی جل رہی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی لکڑی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، اس کے ساتھ لوگ نکل رہے تھے. میں نے تو سیٹ کیا، میں نے کہا کہ کوئی خطرناک چیز ہے، اس سے تو میں نے تھوڑا سا سیٹ لگایا کہ دھواں کوئی خیر نہیں معلوم ہو رہا ہے. اس سے ایک طرف ہو گیا، اور وہاں بس لڑکیاں وہ قبر پر اس طرح بس سر لگائی ہوئی ہیں. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، واقعی بہت بڑی شاہ الدین عالم بہت زبردست آدمی گزرا ہے، اور انتہائی متسلب تھا دین میں، بہت زبردست آدمی گزرا ہے. یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اور اس کی صفت پر یہ کبھی ہو رہا ہے. تو میں دل میں خفا تھا کہ یہ سوچ رہا تھا کہ یا رب العالمین، تیرے بندوں نے کتنے دین کی پرچار کیا، اور یہ بندے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں تمہارے بندوں کے ساتھ. بس تو عزت والا ہے، دنیا میں کوئی اس کی عزت کرتا نہیں ہے. اب لوگ سجدے کراتے ہیں. بس میں بس یوں ہی بیٹھا ہوں، بس واپس آ گیا. ساتھی نے مجھے کہہ دیا کہ آپ تو بڑے فکر مند. ہاں، اس آدمی کو کہا، میں نے کہا تم کیوں یہ رباب بجاتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے فقیر آدمی ہے، کوئی چنگا 2 روپے 3 روپے دے دیں. میں نے کہا یہ 2 روپے لے لے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں رباب نہ بجاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. بس جب میں وہاں سے واپس آ گیا، وہاں سے نکل آیا، تو اس نے پھر رباب کو کیا کوڑے کر دیا. تو مجھے اس ساتھی نے کہا کہ آپ کو بڑے کچھ کشف آپ کو ہوا یا نہیں ہوا؟ میں کشف تو مجھے ہوا، لیکن کام بڑا مشکل ہے. اس نے کہا کیسے مشکل ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ریاست مولانا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کتنی محنت کی تھی، لوگوں کو توحید پر لایا تھا، تک گیا تھا، تکلیفیں اٹھائی تھی، اور یہ ظالم لوگ مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کرتے، سجدہ لگاتے، سر رکھا تھا نا کم. تو یہ ایک ڈانگ کہیں سے لے لو، اس سب کو مارو. وہ سمجھ گیا کہ اب لڑائی کی طرف اب یہی مجھے لے جاتا ہے. پھر میرا دوست بہت زبردست مفتی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخش دے، بہت زبردست آدمی تھا. اس کو میں نے کہا کہ یار یہ پنجپیری لوگ جو ہے، میرے خیال میں ان لوگوں نے ان کی عورتوں کو دیکھا ہوگا، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، کیونکہ وہاں تو خرافات تھے سارے. اب دیکھیں یہاں نہیں ہے خرافات یا کچھ نہیں ہے.
یہاں ہوتا نہیں کچھ، کسی کو پیر کو نہیں مانتا. نہیں مانتا. ایک پیر سے غلطی ہو گئی، ایک مرید نے دیکھ لیا، وہ گھر میں بند ہو گیا. مرید نے کہا کہ تم کیوں اس کو پیغام بھیجا، کیا ملتی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ نے دیکھا تھا وہ عجیب بات ہے، میں نے نہ تم کو خدا مانا ہے، نہ رسول مانا ہے، نہ صحابی مانا ہے، مجھ سے اچھے ہو. جو کام تم ایک بار کیا میں روزانہ کرتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ یہاں بوگا شریف ہے، یہ دیہاتی علاقے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ دوپہر کے وقت ہوتے اٹھو کیا کرنا ہے؟ مجھے تویز لینا ہے. کہنا سے پھر دوپہر کو اٹھنا پڑے گا. اب تو تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا، لوگ خیال رکھتے ہیں، ورنہ نہیں رکھتے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ ہمارا کھاتا ہم نے خراب کیا. انہوں نے دو دماغ والوں کو کیا بتایا کہ یہ صوفی ہے، یہ جو باجی بجاتے ہیں، دوسری نہیں ہے، یہ وہابی قسم کے وہ ہے، یہ وہابی قسم کی پیر ہے، یہ نہ مانو. اور کسی کا یہ قبوری ہے. قبوری کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا یہ قبوری ہے؟ قبوری کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پتہ میں نہیں جانا کیا اب قبوری کیا ہو گیا. میں نے کہا یہ لوگ قبوری ہے. میں نے کہا قبوری کون ہے؟ ان کو خود بھی تعریف نہیں آتی بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں قبر سجدے لگاتے. تو کسی کو نہیں کہا دیکھا کہ قبر سجدے لگایا ہو. وہ کہتے ہیں قبروں سے یہ لیٹے رہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ ایک آدمی نے کیا سب پر فتویٰ لگاتے ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خرابی پھیلی ہے، کچھ غلط تصوف، کچھ پروپیگنڈے، کچھ لوگوں کی بے علمی ہے. کچھ لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ بس یہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت حسد تھا یا کچھ تھا، تو وہ سارے ٹھیک نہیں ہوں گے. ایسا ہوتا ہے. ورنہ اصل چیز تزکیہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ انسان کی دل سے خرافات دور ہو جائے، حسد، نفاق، شرک، ریاکاری، صاف ستھرا آدمی ہو، اس کے اندر صداقت آ جائے، سچائی آ جائے، عفت آ جائے، فقیزگی آ جائے، مہربانی آ جائے، شکر آ جائے، امانت داری آ جائے، تو یہ آدمی بہار ہے، خود لوگوں کے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.